بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. یہ زندگی جو میں آپ بسر کر رہے ہیں ختم ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ایک نئی زندگی برزخ، اور برزخ کے بعد ایک نئی زندگی آخرت کی آنے والی ہے۔ اس زندگی کا آغاز سور کے پھونکے جانے سے ہوگا، اور انتہا اس زندگی کی تو انتہا ہے ہی نہیں، لیکن اس سور کے پھونکے جانے کے بعد جو یوم حساب ہوگا، اس کی انتہا اللہ کی جنتوں میں جانا یا جہنم کی طرف جانوروں سے بدترین صورت میں ہانکے جانا۔ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے آخری صفحہ میں یہ سارا نقشہ انتہائی زیادہ جامعیت اور اختصار کے ساتھ بیان فرما دیا۔ تعجب ہے، اور تعجب کاہے کو کہ بیان کرنے والے رب العالمین ہے، کس طرح اللہ رب العالمین نے صدیوں کی نہیں، 1000 سال کی نہیں، 50,000 سال کی کہانی کو ایک صفحے میں انتہائی جامعیت کے ساتھ بیان فرما دی۔ اور اگر یہ صفحہ جو رب العالمین کے اس روز کے بیان سے لبریز ہے، اگر میں آپ اس کو توجہ سے پڑھیں، سمجھیں اور یاد رکھیں، تو میری آپ کی کامیابی کے لیے انشاءاللہ اس میں بہت ہی بڑا سبق، درس، نصیحت اور عبرت ہے۔ اللہ کرے ہمارا یہ پڑھنا ایسے ہی اللہ پاک اپنی رحمت سے فرمائے۔ میں اب پوری توجہ سے اپنے لیے اور پھر اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پڑھیں، سنیں، سنائیں، اور اس کا چرچا اپنے گھروں میں عام کریں۔ شاید اللہ مجھے اور آپ کو عقل دے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ وہ پھونکا جانا کیسے ہوگا؟ کتاب و سنت میں اس بارے میں کتنا کچھ ہے، لیکن یہاں جو بیان کیا گیا ہے وہ بھی اگر اللہ میری اور آپ کی سمجھ میں دے دے تو نصیحت کے لیے کچھ کم نہیں۔ تو کیا ہوگا؟ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ جو کوئی شخص، جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں، وہ سب مر کر گر جائیں گے۔ وہ سور کیسے ہوگا؟ صدیاں لگا دیں، ہزاروں سال لگا دیں، اس کی شدت، ہیبت، ہولناکی کو بیان مخلوق نہیں کر سکتی۔ ایک سور کا پھونکا جانا پوری کائنات سوائے اس کے جسے اللہ چاہے مر کر گر جائے، اس میں کیا کچھ ہوگا؟ انسان کیا بیان کرے، کیا چھوڑے؟
اور پھر کیا ہوگا؟ مر کے گر جانے کے بعد کہانی تمام ہوگی؟ نہیں. ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو کیا ہوگا؟ وہ مر کر گرنے والے سارے کیا ہوگا؟ کھڑے دیکھ رہے ہوں. کیا ہے اس سور میں؟ اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے. پھونکنے سے جسے اللہ چاہیں اس کے سوا سارے مر کر گر جائیں گے، اور پھر پھونکنے سے سارے کھڑے دیکھ رہے ہو. اور سورہ نمل میں وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سارے عاجز ہو کر، حقیر ہو کر اللہ کے روبرو حاضر ہو جائیں. شیخیاں شوخیاں، تکبر، غرور، گھمنڈ، میں بڑی چیز، میں اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سارے عاجز ہو کر ان کے حضور پیش ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ اشرقت الارض بنور ربها، لا الہ الا اللہ، زمین اس کے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. رب کا نور، اللہ اکبر، ناقابل بیان، مخلوق کی طاقت میں نہیں اس نور کے وصف کو بیان کر سکے. کیا ہوگا؟ زمین ان کے نور سے روشن ہو جائے گی. کیسے ہوگی؟ کس طرح ہوگی؟ جہاں تک بتلایا گیا وہ بات ختم ہوئی. آگے جس کو کسی بات کا کتاب و سنت سے پتہ ہو وہ بیان کر دے، وگرنہ چپ کر دے. اور کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال کو رکھا جائے گا. اور وہ نامہ اعمال کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. سورہ الکہف میں جیسے کہ کوئی چیز میری، آپ کی، انسانوں کی کوئی بات اس میں لکھے جانے سے رہ نہ چکی ہوگی. ہر بول، ہر دیکھنا، ہر سننا، ہر چلنا، ہر پکڑنا، ہر کھانا، کوئی چھوٹی بڑی، اچھی بری بات، بری بات ایسی نہ ہوگی جو میں آپ نے دنیا میں کی ہو مگر اس نامہ اعمال میں موجود ہو. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، انبیاء کو اور گواہوں کو لایا جائے گا. لا الہ الا اللہ. اس دن کی ہولناکی کا تصور کیا کر سکتے ہیں؟ بس سن ہی سکتے ہیں. کیا ہوگا؟ لایا جائے گا. یہ نہیں کہا آئیں گے، تشریف لائیں گے، نہیں، لایا جائے گا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، ظاہر ہے انبیاء اور شہداء نیک لوگ عزت سے آئیں گے، عزت سے لائے، لیکن جو کہا لائے جائیں گے کہ وہ ذمہ داری مجرموں کے لیے شیریں نہ ہوگی. وہ گواہیاں جو پیش ہوں گی مجرموں کے لیے بشارتیں تو نہ ہوں گی، خوشخبریاں تو نہ ہوگی، اور اس کا انجام اللہ کی جنتیں تو نہ ہوگا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، انبیاء کو اور گواہوں کو لایا جائے گا. اور کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا. ہیرا پھیری، چھرو،
اپروچ، نوٹ، کسی چیز کا وہاں دخل ہوگا؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. کسی جان پر کوئی چیز زیادتی سے نہ ہوگی. خردل کے ذرہ کے برابر کچھ ہوگا تو لایا جائے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ یہ حساب کرنے والے کون ہیں؟ رب العالمین ہیں، اور ہم حساب لینے کے لیے بہت کافی. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ. اور ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا. نہیں، پورا بدلہ دیا جائے گا. کس چیز کا؟ ما عملت، جو اس نے کیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور وہ جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، اور وہ زیادہ جانتے ہیں. صحیح طرح، اور وہ زیادہ جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. جانوروں کی طرح نہیں. جانور تو پھر بھی کتنے لوگ منہ کے بل گھسیٹ کر ان کے بارے میں تصریح کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ذکر ہے، چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینکے جائے. اور جائیں گے نہیں، پھینکے جائیں کے الفاظ بھی بعض جہنمیوں میں کہ جہنم میں جانے کے وقت کے موجود ہیں. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جب جہنم کو آ جائیں گے، اس کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، ان کے دروازے، جہنم کے دروازے کھولے جائیں. اس سے جو بعض مفسرین نے لکھا، اللہ ان پر رحم فرمائے، جہنم کے دروازے پہلے سے کھلے نہ ہوں گے. اللہ جانے حقیقت کیا ہے، لیکن جو بعض مفسرین نے لکھا، جیل خانے کے دروازے مجرموں کے آنے سے پہلے نہیں کھلتے، پہنچتے ہیں پھر کھلتے ہیں. تو ان سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ اور جہنم سے زیادہ سنگین اور سخت جیل کون سی ہوگی؟ آئیں گے ان مجرموں کے لیے، اللہ ان میں شامل نہ کرے. دروازے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها اور جہنم کے دربان، نگہبان کہیں گے ان سے، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہ آئے تم میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، تم پر تمہارے رب کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے. قالوا بلا، انہوں نے کہا، جواب میں کہیں گے کیوں نہیں. وہاں جھوٹ بکنے کی طاقت نہ رہے گی. اور جھوٹ بکے بھی کیا، ہاتھ گواہی دے چکے، کان، قدم، چمڑیاں گواہی دے چکی، نامہ اعمال سامنے آ چکا، اعمال برے اور اچھے دائیں اور بائیں آ چکے، زمین گواہی دے چکی. اب انکار کریں تو کس طرح کریں. وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ لیکن عذاب والی بات کافروں پر ثابت ہو گئی. تو پھر کیا ہوگا
قیل ادخلوا ابواب جہنم، ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اور کتنی مدت کے لیے؟ 6 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے لیے، ساری عمر کے لیے، جس میں تخفیف 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 ہوتے کہاں جا کے بات ختم ہو جاتی ہے، اور اپیلوں کا سلسلہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ فبئس مثوى المتکبرین، سو برا ہے ٹھکانہ کن کا؟ تکبر کرنے والے کا۔ اور یہاں توجہ فرمائیے، جو بات معلوم ہوتی ہے اللہ بہتر جانے، تکبر ان کی ساری برائیوں کی جڑ، اللہ مجھے آپ کو اس سے پاک کر دے۔ لیکن مشاہدہ یہ ہے، کہنے والے بھی سننے والے بھی، بڑے بڑے صوفی چراغ دین بھی اور بڑے بڑے دین سے دور بھی اس بیماری میں غرق ہے، غرق ہے۔ بات کریں تب بھی، نہ کرے تب بھی دل میں یہی سمجھے بیٹھے ہیں میرے ایسا کون ہو سکتا ہے۔ یہ تباہی اور بربادی کا چشمہ ہے، سمندر ہے، اور اللہ نہ کرے کہ مجھ میں اور آپ میں یہ سمندر ایک نہیں کتنے جمع ہو چکے ہو، اس سے جان چھوڑا ہے۔ وسیق الذین اتقوا، دن پورا ہو چکا، حساب ہو چکا، وقضی بینہم بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ ہو چکا۔ ایک گروہ کہاں گیا؟ جہنم میں، جن کا ہلکا سا نقشہ اللہ رب العالمین نے خود بیان کر دیا۔ اب دوسرا گروہ، وسیق الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کو گروہ در گروہ لے جایا جائے گا الی الجنہ، جنت کی طرف۔ نوٹ فرمانا عبد القدیر جی، وہاں جہنمیوں کی کون سی خصلت خصوصاً ذکر کی گئی؟ تکبر۔ اور یہاں جنتیوں کی کون سی خصلت خصوصاً ذکر کی گئی؟ زور سے کہیے، زور سے کہیے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ سر کی چوٹی سے قدموں تک، زندگی کے ہر گوشے سے، اپنے بیڈ روم سے لے کر پوری دنیا تک، زندگی کے ہر گوشے میں اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ مجھ میں آپ میں کتنا ہے؟ اللہ کرے کہ ہو، کتنے والی بات تو بات کی۔ جنت میں جانا ہے تو تقویٰ پہ آنا ہے، جہنم سے بچنا ہے تو تکبر سے جان چھڑانی ہے۔ اور عجب بات ہے، جو جنت میں لے جانے والی چیز ہے اس سے ہمیں نفرت ہے، الا من شاء۔ اگر زبان سے نفرت نہیں کہتے لیکن اپنے عمل سے ہر روز نہیں 24 گھنٹے اس نفرت کا اظہار کرتے۔ اور جنت جہنم میں لے جانے والی چیز، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑنے کی سیما صاحب آمادہ ہے؟ تھوڑے ہیں، مگر تھوڑے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی ان میں ہو جائیں، اور ان کی تعداد زیادہ نہیں، سارے وہی ہو جائیں، ہمیں کیا تکلیف؟ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، وہ لوگ جو متقی بنے ان کو جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے، وفتحت ابوابہا، دیکھیے وہاں واو کے بغیر تھا، پیچھے دیکھیے جہنمیوں کا ذکر، فتحت پڑھیے نا، اور یہاں بعض مفسرین نے لکھا، اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے، یہ واو کا ہونا اور نہ ہونا اس میں فرق ہے۔ وہاں فتحت ابواب پہلے سے بند تھے کہ جیل خانے کا دروازہ آنے پر کھلتا، پھاٹک کب کھولتے ہیں؟
پہلے سے کھلا ہے کہ آ جائیں اور اندر سے جو جانا چاہے چلا جائے نہیں. اور جنت کا دروازہ پہلے سے کھلا. جب بڑے مہمان ہو، شیخ صاحب، خان صاحب، رانا صاحب، کبھی اندر کبھی باہر، بیگم کہتی ہے بیٹھ جاؤ، کہتے نہیں مہمانوں کا انتظار کر رہا ہوں. اور ہلکا سا کہہ بھی دیتے ہیں میں آدھے گھنٹے سے یہاں چکر لگا رہا ہوں. مہمانوں کی تکلیف سنا دیتے ہیں. ہوا بڑی تیز تھی تو میں نے لیکن کہا یہی رہنا ہے، آ رہے ہیں میرے فلاں صاحب. تو وہاں وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. چھوٹے مہمان ہیں کہ بہت بڑے؟ ایسی مہمانی کائنات میں کہاں ہے؟ مسجد منار الہدیٰ میں اتوار کے دن 2 جنوری کو سنا رہے ہیں، یا اللہ وہ دکھا بھی دینا، اور دکھائی نہیں دینا ہمیں بھی ان میں شامل ہونا. وقال لهم خزنتها، اور اس جنت کے دربان ان سے کہیں گے سبحان اللہ، یہ ابتدا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ امپریشن از دا، پہلی چیز کیا ہوگی؟ سلام علیکم. اللہ اکبر. گلی میں گزرے صفائی کرنے والا 1 2 3 سلام کہے تو گھر جاتے ہوئے شیخ صاحب کچھ اور بنے ہوتے ہیں کہ صفائی والوں نے سلام کیا، جاتے ہی اللہ نہ کرے کچھ اور نہ کر دے. اور یہاں کون سلام کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نورانی فرشتے، اور اپنی مرضی سے نہیں، عرش والے رب کے حکم سے. سلام علیکم، تم پر سلام ہو. اور اس کے بعد طب تم، نوٹ فرمانا، طب تم نے پاکیزہ زندگی بسر کی. گندی زندگی والوں کو وہاں سلام نہ ہوگا، ان کے لیے اور ہے کچھ. شعب سمجھ آ رہی بیٹے؟ طب تم نے پاکیزہ زندگی بسر کی. فادخلوها خالدین، تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے رہو. وہ بھی خالدین کس میں؟ جہنم میں. اور یہ بھی خالدین کس میں؟ وقالوا، اب ان کی سنیے، یا اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بنا. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریف اللہ کے لیے جنہوں نے اپنے وعدے کو سچ کیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث بنایا زمین کا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم زمین میں جگہ پکڑتے ہیں کہاں سے؟ جہاں سے ہم چاہیں. سی ڈی ایک سیکٹر کھولے پیسے لے کر، اگر یہ کہے کہ جاؤ جون سا پلاٹ چاہو لے لو، تو بجائے 2 کروڑ دینے کے 3 دینے پر آمادہ نہ ہو جائے گا. مرضی کی چیز مل رہی ہے. اور یہاں کیا ہے؟ ریڈی والا سیم مرضی کے لینے نہیں دیتا. کیوں چوئی صاحب؟ ہاتھ نہ لگاؤ، رقم پر بات کرنی. اور یہاں وہاں جنت میں چائس کی کھلی چھٹی ہوگی. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. اللہ اکبر. جو سودا خریدتے ہیں چھان پھٹک سے شیخ فیصل صاحب، ان کو اس کی قدر ہے کہ چھان کے سودا لینا، اس کی قدر و قیمت کتنی زیادہ. ہاں ادھاریہ جو کہتا ہے جو ہے دے دو ہمیں. اور وہاں جنت میں چھان پھٹک کے لو، چھاننا پھٹکنا کیا، سارے جنت کی انڈیا، لیکن پھر بھی اختیار ہو. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے بعد کیا ہے؟ جو بات میں ٹوٹا پھوٹا سمجھ رہا ہوں، من حیث نشاء، مستقل نعمت. جنت میں جانا بڑی نعمت ہے. پھر حیث نشاء، جہاں سے ہم چاہیں، اس کا الگ دام ہے. تو ہمارے پاس تو نہ جنت کا دام ہے، تو اس چھان پھٹک کا دام کہاں سے لائے؟ یہ رب کی رحمت ہوگی.
فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر شاندار ہے۔ یا اللہ، کرتوتے دیکھے تو مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن رب العالمین نے خود حکم دیا ہے مجھ سے مانگو۔ اے اللہ، آپ سے آپ کی جنتیں مانگتے ہیں، جنات الفردوس مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، آباء و اجداد کے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، کنبوں کے لیے، نسلوں کے لیے اور پوری امت کے لیے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے جنات الفردوس میں پہنچانا، جہنم سے بچانا۔ آپ ہی دعاؤں کو سننے والے، قبول کرنے والے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔